کہ اے وادی کون و مکان، دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے، اور نعرہ منصور سے ہی ہوگا اب یہ فیصلہ، میں تیری آواز ہوں کہ تو میری آواز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی ایجوکیشن پوائنٹ کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جس بات پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ صوفیت ہے۔ اہل تصوف لوگ جو تصوف کو اپناتے ہیں، جو خانقاہی نظام کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اگر تصوف میں جو کتابوں میں اس کی تعریف آئی ہے وہ میں یہاں بیان کروں تو شاید وقت بہت زیادہ لگے گا، اور وہ ویسے بھی تھوڑا ٹف ہے، اس لیے میں سادہ سی جو عام بندے کی سمجھ میں آ جائے بات، اس کے مطابق جو ہے بات کروں گا کہ صوفی کا عام لغت میں جو معنی ہے، اردو کی لغات جتنی بھی ہیں اس میں صوفی کا معنی جو ملتا ہے وہ ہے پارسا، نیک اور متقی۔ پارسا ہو یا نیک ہو، متقی ہو، یہ ایک ہی مفہوم کے مختلف الفاظ ہیں۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ متقی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے، جو قرآن مجید میں تعلیمات ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ متقین کے لیے، جس طرح فرمایا کہ ھدی للمتقین، قرآن مجید میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یقیناً جب متقی لوگوں کے لیے قرآن مجید میں ہدایت ہے تو پھر متقی جو ہوگا، صوفی ہوگا، وہ قرآن مجید کا عامل ہوگا، قرآن مجید پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ اور قرآن مجید پر عمل جب تک انسان نہیں مکمل طور پہ کر سکتا، جب تک وہ صاحب قرآن تاجدار انبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی سنت کی اتباع نہ کرے اور آپ کی احادیث مبارکہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو گویا صوفی وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والا ہے، وہ صوفی ہوتا ہے۔ اب خانقاہی نظام کے اندر اس طرح کے صوفی بھی ملتے ہیں جن پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ فلاں نہیں کرتا، یہ فلاں نہیں کرتا۔ گو اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے شامل ہو گئے کہ جن کا تعلق اس صوفیت سے ہے نہیں، مگر اظہار وہ کرتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ بے عمل ہیں، اور ان کا انجام اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے کیا ہونے والا ہے، ہم تو نہیں اس کے متعلق کچھ کہنے والے۔ مگر ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جو ان کے اعتراضات ہیں ان میں کچھ لوگ جو ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کے نام لیتے ہیں کہ ہم جی ان کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی زندگیوں کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو، علم کی دنیا کے اندر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اہل تصوف یا یہ کہہ لے کہ خانقاہ میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ خانقاہ میں یہ بات بھی یاد رکھیں، خانقاہی نظام کے اندر جہالت کا کہیں بھی کوئی جہالت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھو، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں بزرگان دین کی، جو سب سے یہاں ہمارے ہندوستان میں سب سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے کشف المحجوب شریف، اس میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے جو باب باندھا ہے وہ علم کا باندھا ہے، اور دیگر بزرگان دین جتنے بھی ہیں ان کی کتابیں جو اہل تصوف ہیں، جن کا تعلق خانقاہی نظام سے ہے، جو خانقاہ کے لوگ ہیں، انہوں نے علم کے متعلق جس طرح حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ بعض علموں جے کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہوں، من تزہدہ بغیر علم فقد مات للکفر، جس نے علم کے بغیر زہد کے میدان میں پاؤں رکھا وہ کافر ہو گیا۔ تو یقیناً جو بے علم ہے اس کو اہل تصوف قبول نہیں کرتے، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، خواہ اتنا ہی جانتا ہو کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیسے ہونا ہے، اور مجھ پہ نجس کس طرح لاحق ہوگا، ان چیزوں کا اس کو اتنا ہی علم ہو۔ اتنا علم اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر اتنا علم اس کے پاس نہیں ہے تو وہ یقیناً خانقاہی نظام میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ ویسے تو آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں خانقاہی نظام کا یا خانقاہی بندہ ہوں یا خانقاہ کی تعلیمات میں کرنے والا ہوں، مگر ایسا ہے نہیں۔ علم لازم و ملزوم چیز ہے۔ تو خانقاہ کے اندر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ خانقاہ کے اندر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک ملا ہوتے ہیں، یہ بھی خانقاہ کے لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ ہے ملا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا، مگر متلاشی حق ہوتے ہیں وہ،
وہ عمل کی طرف سے ان کا جو ہے وہ ہاتھ کھینچتے ہیں، ملا ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہوتے وہ بھی نیک ہیں، اور ان کا جناب یہ ہے کہ پاک پلیت حلال حرام سب کچھ بتانے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں وہ جو باعمل ہوتے ہیں، علم بھی ہوتا ہے اور اس پہ وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے زاہد۔ ملا اور زاہد یہ دو آپ کو کتابوں میں اکثر ملیں گے، جو ورق گردانی کرنے والے لوگ ہیں یا خانقاہ کے جو لوگ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں خانقاہی تعلیم کی، اس میں آپ کو ملے گا کہ جس طرح سید وارث شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ آپ صبح کی کیفیت لکھتے ہیں اشعار کے اندر، تو اس میں آپ کے ذوق کو برابر کرنے کے لیے ایک دو اشعار اس میں سے کہہ دیتا ہوں، مگر مصرع مجھے ایک ہی چاہیے، مگر میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چڑی چوک دیا نال چا ترے پاندی، پئیاں دودھاں دے وچ مدھانیاں نے، تے کاروبار نہ چکیاں جتیاں نے، جنہ تونا گن پکانیاں نے، کاروبار چ ہویا جہان سارا، چرخے ڈوندیاں اٹھ سوانیاں نے، مٹی لیاؤن لئی گدے کمار کسن، او چلے پاولی کرن پوانیاں نے، تے وضو ساز کے زاہداں پڑھی تسبیح، وانگاں مسجدی کئیاں ملوانیاں نے۔ یعنی جو زاہد تھے، جو بعمل تھے، انہوں نے جیسے ہی رات کا حصہ گزر گیا تو انہوں نے، جس کو آپ بیان کرتے ہیں ایک جگہ پہ پیر وارث شاہ صاحب سرکار آپ فرماتے ہیں کہ ادھی رات جا لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمام دے ہاں، تے خون نینا دا گیڑ اشنان کریے، سچے رب دا نام تے ہام نے ہاں۔ یعنی وہ آدھی رات کے بعد تہجد کے ٹائم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات سے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی استعانت حاصل کرنے کے لیے نفل و نوافل پڑھتے ہیں، اپنے مشکلات اس کی پاک بارگاہ میں رکھتے ہیں، وہ لوگ زاہد ہوتے ہیں۔ اور ملا وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ دیکھتے ہیں جیسے ہی ٹائم دیکھا اور کہا یار نماز کا ٹائم، اذان کا ٹائم ہو گیا، اور اذان کے ٹائم کے ساتھ انہوں نے آئے بھاگ کر انہوں نے وضو کیا اور جو ہے اذان کہی۔ اور شریعت میں تو یہ بھی بات ہے کہ مکروہ ہے، بہرحال یہ اگر نہیں بھی، بہت دفعہ بہت سے لوگ شکایت کرتے جی مولوی صاحب گھر سے آئے اور اذان کہہ دی اور وضو کیا نہیں، بعد میں کیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ وضو نہ بھی ہو تو اذان ہو جاتی ہے، تو ایسی باتیں بھی ہیں، تو ان کے اندر عمل جو ہے وہ نہیں پورا ہوتا، عمل کی کمی کی وجہ سے ان کو ملا کہا جاتا ہے، اور جو جن میں عمل کامل ہو جاتا ہے وہ زاہد ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو جب بھی انسان کسی نہ کسی کیفیت میں رہتا ہے، اگر وہ برائی کرتا ہے تو برائی کی بھی کیفیت ہے ایک، اس کو برائی میں بھی ایک لذت ہے، لذت نہ ہو تو برائی کرے ہی نہ ہو۔ جس طرح کوئی زنا ہے، اس کو لت لگ گئی ہے زنا کی، تو اس زنا کے دوران اس پہ جو ہے کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جس طرح کوئی چوری کی تو چوری کی بھی اس کو لطف آتا ہے چوری کرتے ہوئے، اسی طرح اگر کوئی انسان نیکی اپناتا ہے تو اس کی بھی اس پہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وہ نیکی کے ذریعے جب اس پہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کیفیت کو جو نیکی کے ذریعے اس پہ طاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حال۔ جب انسان پہ حال ورود کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب ہوتا ہے، اس کی معرفت کے خزانے اس کو مل رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت اس معرفت کے قریب ہوتا 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 اتنا قریب ہو جائے کہ جس کو آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں میں حدیث پاک کا، اور یہ اس کی سند یہ ہے کہ اس کو غالباً شاید 12ویں کی کلاس یا 10ویں کی کلاس، غالباً سیکنڈ ایئر کی نصاب میں بھی اس حدیث کو جو ہے نقل کیا ہے کہ، اور جو یاد رکھیں جو نصاب جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا کہ اس کی سند کیا ہے، تو اس میں آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتے کرتے کرتا رہتا ہے اور اس کی ذات کی جو حلاوت ہے، اس کی معرفت کی جو حلاوت اور مٹھاس اور اپنے اندر محسوس کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ ذات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے میں پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ میری بارگاہ سے مناجات کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میں اسے عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے میری پناہ مانگتا ہے، میں اسے پناہ
اپنی عطا کرتا ہوں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے قریب ہو جاتے ہیں جب اس پہ غلبہ حال اس قدر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قربت اس حد تک آ جائے کہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ اے وادی کون و مکان، دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے، اور نعرہ منصور سے ہی ہوگا اب یہ فیصلہ، میں تیری آواز ہوں کہ تو میری آواز ہے۔ جس طرح بابا بلے شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں، کہتے کہ جے میں تینوں باہر ٹونڈاں تے میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ٹونڈاں تے پھر مقید جانا، میں بھی تو ہاں تو بھی تو ہاں بلا کون دمانا۔ تو میرے دوستو یہ چیز جب غلبہ حال اس مقام تک چلا جائے کہ اس ذات کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئے، اس وقت انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ جب اپنی ذات کو بھول جائے تو وہ مست الست ہو جاتا ہے، اس پہ شریعت لاگو نہیں رہتی، وہ رند ہو جاتا ہے۔ جب رند ہوتا ہے، پہلے ہاتھ ہی رند نہیں ہو جاتا، پہلے وہ شریعت کو اپنائے گا، علم شریعت سیکھے گا، پھر اس پہ عمل کرے گا، اور جب عمل کی کیفیت اس حد تک بڑھ جائے کہ حال کا اس حد تک غلبہ ہو جائے کہ جس کو اقبال نے کہا کہ مکانی ہوں کہ لامکاں ہوں، خود میں ہوں کہ سارا جہاں ہوں، اور وہ اپنی لامکانی میں رہیں مست، مجھے بس یہ بتا دیں میں کہاں ہوں۔ تو اس کو جناب رندی کہا جاتا ہے، جس کو شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا نام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حیدریم قلندرم مستم، کہ بندہ مرتضی علی ہستم، سرگروہ تمام رندانم کے سگے کوئے شیر جزدانم۔ فرمایا میں امام ہوں رندوں کا، قلندروں کا۔ تو یہ میں اس شعر کی طرف نہیں جاؤں گا، میری کیفیت اس کی میں جو وضاحت بھی نہیں کروں گا، کیفیت اور طرف چلے جائے گی، ذہن بھی میرا اور طرف چلا جائے گا۔ تو رند یعنی میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رند بھی جو ہے وہ صوفیاء کی ایک قسم ہے، مگر غلبہ حال ان پہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابو علی قلندر ہوئے ہیں، 12 سال پانی میں کھڑے رہے، کیفیت کے ان کے اوپر کیفیت طاری تھی، ایک دن بھی رات کو دریا میں نہیں کھڑا ہوا جا سکتا، مگر 12 سال اسی کیفیت کے تحت کھڑے رہے ہیں۔ اٹھاؤ کتابیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور لوگوں کو اعتراض تھا کہ وہ شریعت سے باہر ہیں، اعتراض کرتے تھے لوگ، مگر ان کے زہد اور تقوی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ آج اعتراض اس پہ ہے کہ اٹھتے ہیں اور جناب نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ شریعت کا علم ہے، نہ طریقت کا علم ہے، نہ معرفت کا، نہ حقیقت کا، کسی چیز کا بھی علم نہیں، اور قلندر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر وہ سہارا لیتے ہیں حضرت شہباز قلندر، حضرت ابو علی قلندر اور دیگر صاحب حال لوگوں کا، اور آپ لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حال ہوتا کیا ہے۔ تو ایسے لوگ یقیناً جاہل ہیں، ان کو بالکل کسی چیز کا علم نہیں، اور نہ ہی وہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو بطور ساگر صدیقی جو ہے وہ کہتا ہے نا، کلام میں کہتا ہے کہ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، اور آؤ تو ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ تو یعنی اقبال بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال ایک مقام پہ فرماتے ہیں، غزل ہے ان کی، آپ فرماتے ہیں کہ اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، تو پردوں میں ہے اور میں دیکھنے کا قائل ہوں، اگر تو میرے سامنے ہو تو میں ہزاروں سجدے تیری بارگاہ میں پیش کر دوں، اور پھر تو دیکھ میرے سجدوں کی حلاوت کہ میں کس طرح تیرے سجدہ ریز ہوتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ اور آخر میں اس غزل کا شعر ہے، اشعار تو اور بھی ہیں اس میں، مگر جو آخری ہے شعر میں وہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے تحت اس میں گفتگو کروں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو فرمایا، اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے سجدہ کیا تو میں تو اس سجدے کا قائل ہوں کہ وہ میرے سامنے ہو، اور سامنے ہونے کے لیے اظہار کے لیے بت کی ضرورت ہے، اس کو اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی کسی چیز کے سامنے کسی بت کی ضرورت ہے، بت کے ذریعے ہی اظہار ہوگا۔ جس طرح کسی نے کہا، اے خدا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تم کیا ہو، ہاتھ آؤ تو بت
ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو، اگر تم ہاتھ میں آتے ہو تو بت ہو جاتے ہو، اگر میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایک بت کی صورت میں تم ظاہر ہوتے ہو، اور جب میں بت سے باہر نکلتا ہوں تو تم مجھ سے دور ہو جاتے ہو۔ فرما اقبال کہتا ہے کہ جب میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے سن معاشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ فرمایا تو قائل ہے کہ وہ تیرے سامنے ہو، تو وہ سامنے تو جب ہی ہوگا جب کسی بت میں ہوگا۔ تو صوفیہ کرام نے باقاعدہ اس پہ مولانا روم صاحب نے بھی، میں نے شاید پچھلے ایک لیکچر میں وہ شعر سنایا تھا، صورت بے صورت اندر برون کے بعد شد انا الیہ راجعون، کہ ہر صورت بے صورت کی طرف سے آتی ہے اور وہ آواز آ رہی ہے بار بار کہ لوٹ آ میری طرف، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف چلے جانا ہے۔ تو وہ صورت جو ہے بے صورت اس صورت میں سے نظر آتا ہے، اور جو کچھ عشاق ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے صورت میں سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، جس طرح ابن حبان کی روایت ہے کہ آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق، کہ جس نے اس ذات کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی یہ جستجو ہے کہ وہ میرے سامنے ہو، تو پھر وہ تو بے صورت ہے، صورت کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہارے سامنے ہوں، مجھے دیکھ لو۔ جسے پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں دس سے صورت راہ بے صورت دا، اے راہ ہے عین حقیقت دا، اتھے کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لیتریاں۔ اور وہ پردے میں بات کی معرفت کے اندر سید وارث شاہ صاحب سرکار نے، آپ فرماتے ہیں ایک مقام پہ تو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رنج رب دے وچ یہ بت جانا، رنجی سے مراد آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ رنج رب دے وچ یہ بت جانا، درج عشق دے کیویں ٹین قاضی، صورت نال او دی صورت میل کے تے یاد کردی ہاں نت خالقین قاضی، اور جنہ شک کیتا او گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویکھ ولدوالین قاضی، تے رنج آسیاں لئی دعا کردا میں آکھاں آمین آمین قاضی۔ تو میرے دوستو یہ کیفیت ہے جو رندوں پہ جو غلبہ حال ہو جاتا ہے، اور ایسی کیفیت کہ جس میں وہ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ جب اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں تو مقام رندگی پہ ٹھہر جاتے ہیں وہ، اور جس کو جناب علی اقبال ایک مقام پہ کہتا ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ کہ جس طرح شاہ منصور تھا، اس نے جب دیکھا کہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری سیاہ رگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، تیری جان سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، میرے امر کے تحت تو موجود ہے اس دنیا کے اندر، اگر متلاشی ہے تو میری ذات کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو میرے اندر سے تلاش کر، میرے اپنے اندر سے تلاش کر۔ جب اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے تو اپنے اندر سے مجھے تلاش کر کے، جس طرح آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا حقیقت میں اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بابا بلے شاہ صاحب سرکار آپ فرماتے ہیں کہ بے بول دے دی تینوں سمجھ ہے نہیں، جڑا نت تیرے وچ بولدا اے او ہے وچ تیرے انہوں باہر ٹونڈیں، وانگ مرگیاں دے کوڑا فولدا اے، پلا بجھ کھاں کون ہے وچ تیرے شاید ہووے جنوں ٹولدا اے، بلے شاہ نہیں رب جدا تیتھوں آپے واج مارے آپے بولدا اے۔ تو حضرات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے ہی نہ اعتراضات کرتے رہا کرو۔ یہ خانقاہی نظام میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ملا ہوتے ہیں، ایک زاہد ہوتے ہیں، ایک رند ہوتے ہیں۔ ملا وہ ہوتے ہیں یہ کہہ لیں کہ ابھی ان کی ابتدا ہوتی ہے، ان کو اعتراضات ہوتے ہیں، ابھی وہ ارادت مندی میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، اور زاہد وہ ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ مل گیا ہوتا ہے، ان کو وہ سوار ہو چکے ہوتے ہیں سواری پہ، مگر آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف خرامہ ناز ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ منزل پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، جن کو حضوری حاصل ہو چکی ہوتی ہے، وہ رند ہو جاتے ہیں۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو یہ خانقاہی نظام کے لوگ ہیں، اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے
تو یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ اعتراضات سے پاک ہو جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، جس کو حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں بولن نالوں چپ چنگیری چپ دے وچ سو پردہ ہو، اور بزرگان دین فرماتے ہیں جن کو سمجھ آ گئی انہوں نے بکل مار لی اور خاموش ہو گئے۔ تو میرے دوستو، یہ میں نے صوفیت اور خانقاہی نظام میں جو صوفی ہوتا ہے اس کے متعلق عرض کیا ہے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بحق سید المرسلین۔